جی السلام علیکم، میں ہوں نگار۔ آپ اس وقت آپ سے اسپیشل پروگرام میں آپ سے مخاطب ہوں۔ آج عید کا اسپیشل پروگرام ہے، عید کا دن ہے، اور آج عید کے دن ہی ہماری مہمان بنی ہیں بہت جانی مانی شخصیت ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں ایکٹیو نظر آتی ہیں، بلکہ پاکستان تحریک انصاف سے ہٹ کے اگر بات کریں آن گراؤنڈ آپ کو نظر آئیں گی ہمیشہ۔ ہیومن رائٹس کی بات کریں یا بات کریں کسی بھی حق کے لیے بات کرنے کے لیے، آپ کو آن گراؤنڈ ہمیشہ سڑکوں پہ بھی نظر آئیں گی، جو ہے میٹنگز میں بھی نظر آتی ہیں، اور ہر حقوق کے لیے اسپیشلی کام کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ اور اس وقت ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج یہ ہماری مہمان ہیں، ان سے گفتگو کریں گے۔ جانی مانی شخصیتیں ہیں، سیمابیہ طاہر صاحبہ ان کا نام ہے، ان سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کو عید مبارک۔ آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو، آپ کی پوری ٹیم کو، بلکہ آپ کے توسط سے پوری قوم کو، اہل اسلام کو بقرہ عید بہت بہت مبارک، اور اللہ تعالیٰ اس دن کو آپ سب کے لیے بہت بہت جو ہے امن و امان والا اور خوشیوں سے بھرپور رکھے۔ اچھا میم، ایک امپورٹنٹ کوسچن جو ہماری اسپیشلی کہہ سکتے ہیں، جو ہمارے پاکستان کو چلانے والے ہیں، ان سے ہٹ کے جو سویلینز کی بات کرتے ہیں، جب ان کی بات آتی ہے، ہماری عید تو بڑی سمپل سی ہوتی ہے۔ اقتدار کی عید اور اقتدار کے بغیر جو عید ہوتی ہے، اس میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ کہ عید تو عید ہوتی ہے، ہاں فرق صرف یہ ہوتا ہے کہ شاید جب جو ہے جو سویلینز ہیں، جو نارمل آپ کے مطلب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کے لیے عید منانا شاید زیادہ ایزی ہوتا ہے بنسبت ہمارے، کیونکہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہماری عید موسٹلی مصروف گزرتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے جو سیاست دان ہوتے ہیں کہ وہ جو ہے بڑا ریلیکس ہوتے ہیں، بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں وہ، لیکن ہماری شاید یہ جو تہوار ہوتے ہیں جتنے بھی ہمارے، ان پہ ہماری مصروفیات اور ہماری ذمہ داریاں جو ہیں وہ زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ ظاہر بات ہے، ہم نے لوگوں کے گھروں میں بھی جانا ہے، فوتگیاں ہوئی ہیں وہاں دعا بھی کرنی ہے، کہیں شادی ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں خوشیاں ہیں، کہیں غم ہے، ہم نے وہاں پہ پھر لوگوں سے ملنا ملانا ہے، سیاسی امور پہ بات، پھر اوبویسلی ابھی کے جو حالات ہیں اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ پابند سلاسل ہیں، قیدی نمبر 804، تو اوبویسلی ہمارا جو عید کا دن ہے وہ فرینکلی سپیکنگ عید اس طرح کی عید ہمارے لیے ہوتی نہیں ہے۔ مطلب ہم نے چھوٹی عید بھی گزاری تو وہ یوں لگتا تھا کہ جیسے کوئی نہ کوئی کمی جو ہے نا کہیں پہ ہے، بیکاز خان صاحب نہیں تھے۔ خان صاحب جب ہوتے تھے تو ان کے پاس بنی گالا جانا یا زمان پاک جانا، ان کے ساتھ عید ملنا اور انجوائے کرنا۔ اب یہ ہے کہ اب صرف جو ہے ہم جو خان صاحب نے ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں ان کو نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو مصروف ہوتی ہے عید۔ مطلب عید ہماری نارمل عید نہیں ہوتی۔ جانی، جو نارمل سویلینز کی عید ہوتی ہے وہ قدر بہتر ہوتی ہے آپ لوگوں سے، کیونکہ آپ لوگوں کی مصروفیات زیادہ ایگزیکٹلی، ہوتی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ اقتدار میں مشرف آپ رہی ہیں، آپ بٹھے اور کا حصہ بھی رہی ہیں، اسمبلی میں بھی رہی ہیں، کیا لگتا ہے آپ کو اس جو سیٹ اپ اس وقت جو چلا ہوا ہے، اتنی مشکلات ہونے کے باوجود بھی عید کیسی لگ رہی ہے آپ کو؟ نہیں دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں، باقی سب کے لیے تو عید شاید بہت اچھی ہوگی، ٹھیک ہے، لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے لیے یہ بڑا آزمائش کا وقت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف تو اگر جو ہے نا کہیں کھانسی بھی کر دے نا کوئی ان میں سے، ٹھیک ہے، وہ بھی پوری ریاست جو ہے نا وہ ہل جاتی ہے، لیکن وہ سوچے پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس ٹائم بہت ٹف حالات ہیں۔ آپ کو پتہ ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ہمارے ورکرز پہ کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، ہماری لیڈرشپ کو پہلے بھی پابند سلاسل ہیں جو باہر ہیں ان کو بھی پابند سلاسل کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابھی جو 2 دن پہلے ہمارا جو ہوا تھا، جو ہماری ریلی ہوئی تھی، وہ بھی آپ نے دیکھی ہوگی، جس میں ہمارے اسلام آباد کے جو پریزیڈنٹ تھے عامر مغل صاحب، ان کو گرفتار کر لیا گیا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو اس کے نیکسٹ ڈے جب انہیں پیش کیا گیا تو 14 دن کا ریمانڈ ان کا لے لیا گیا۔ تو ظاہر بات ہے ان کی آج کے دن، جب عید والے دن انہیں اپنی فیملی کے ساتھ ہونا چاہیے، آج کے دن وہ پابند سلاسل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ مطلب ظلم، جبر اور فسطائیت ہے کہ جس کا شکار پاکستان تحریک انصاف ہوئی ہے۔ تو ہمارے لیے فرینکلی سپیکنگ عید اور عید کا نہ ہونا برابر ہی ہے۔ اچھا بچپن سے لے کر آج تک، اور اب تو ماشاءاللہ آپ کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں، بچپن بندے کی اتنی ذمہ داریاں نہیں ہوتی، جو بچپن کی عید ہوتی تھی اور آج کی عید میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے۔ بچپن کی عید کو ہم زیادہ انجوائے کرتے تھے، سیلیبریٹ کرتے ہوتے تھے، تیاریاں کرتے تھے۔ اب تو یقین کریں نگار کہ وہ وقت آ گیا کہ جب مطلب نہ تو کوئی چیز لینے کا آپ کا دل کرتا ہے، نہ آپ اس میں ہوتے ہو کہ آپ نے تیاری کرنی ہے کوئی بہت زیادہ، بیکاز جب ہم چھوٹے ہوتے تھے مجھے یاد ہے کہ ہمارے 3 ڈریسز بنتے تھے، ہماری اس کے ساتھ جناب وہ جو ہے میچنگ چیزیں ہوتی تھیں، ساری مہندی لگانا، یہ کرنا وہ کرنا، مطلب جتنے لڑکیوں کے وہ جو ہے ان تہوار کو لے کر جو ہے جو شوق ہوتے ہیں وہ ہم پورے کرتے تھے۔ بٹ اب تو زمانہ گزر گیا ہے، جب سے سیاست میں آئے کہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں نے مہندی لگائی ہو،
مجھے نہیں یاد پڑتا کہ چوڑیاں پہنی ہوں, مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کوئی بہت زیادہ وہ ڈریسز جا کے اسپیشلی عید کے لیے کوئی خریدے ہوں یا کوئی جو بھی ہوتا ہے سامنے پہن لیتے اچھا ہیں. مین فیکٹ کیا ہے, کیا سیاست پہ آ کے انسان اتنا چینج کیوں ہوتا ہے اور اسی ساری چیزیں آپ کی انسان کی ساری مصروفیات خواہشات زیادہ, مر جاتی پتہ ہیں؟ کیا آپ کی مصروفیات زیادہ ہوتی, دوسری بات یہ آپ زیادہ کمیٹڈ ہو جاتے ہو, آپ زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہو. آئی تھنک جو لوگ ڈیڈیکیٹڈ ہوتے ہیں اور کمیٹڈ ہوتے ہیں اپنے کام کے ساتھ, ان کو پھر جو باقی ادھر ادھر کی چیزیں نا ان میں ان کا دھیان اتنا نہیں جاتا. تو ہمارا جو ٹوٹل فوکس ہوتا ہے وہ ہمارے لوگ ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے لوگوں کے لیے کرنا ہے. اور پھر میں وہی بات کہوں گی نا کہ دیکھیں اس وقت چونکہ قیدی نمبر 804 جو پابند سلاسل ہے, تو ہمارا سارا فوکس اس طرف ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی جو ایونٹ ہے, کوئی بھی جو ہماری زندگی کا لمحہ ہے نا, وہ پرسکون نہیں ہے, بیکاز عمران خان از ناٹ دیئر نا. تو جب تک خان نہیں ہے تب تک یہ چیزیں اس طرح سے نارمل ہو نہیں سکتی ہیں. تو اس لیے ہماری ذمہ داریاں زیادہ بڑھ گئی ہیں. ہم لوگوں نے لوگوں کو موٹیویٹڈ رکھنا ہے, ہم نے لوگوں کو جو ہے وہ بکھرنے نہیں دینا, ان کو انگیج رکھنا ہے. ہم نے ایکٹیویٹیز پلان کرنی ہے کہ ہم نے عید والے دن ہم نے کیا کرنا ہے. مثلا آج کے دن بھی ہماری بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں جو ہماری پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں, جو خان صاحب سے ریلیٹڈ ایکٹیویٹیز ہیں, جو آپ کے اس پروگرام کے بعد میں نے جہاں جانا ہے اور ہم نے کرنی ہے. اچھا سیاست سے ہٹ کے آپ کی کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو, سیاسی بھی کہہ سکتے ہیں یا پرسنلی بھی, جو آپ کی اتنی لائف گزری جو آپ آج تک نہیں بھول سکی, کوئی ایک بیان کر دیا تھا ہم گئے تو میرے خیال میں میری لائف کا وہ سب سے برا وقت, ایک ایسا وقت کہ جس میں آپ کا بھروسہ ٹوٹتا ہے, جس میں آپ جن لوگوں پہ یقین کرتے ہو, جن لوگوں پہ آپ کو مان ہوتا ہے, وہ مان ٹوٹا. تو وہ ٹائم میں کبھی نہیں بھول سکتی. اس کے علاوہ الحمدللہ اللہ نے اتنی عزت دی ہے اور اللہ پاک نے اتنا پیار لوگوں کے دلوں میں ڈالا ہے ہمارے لیے کہ کبھی مطلب اس طرح کی کوئی چیز لگی ہی نہیں کہ کبھی کوئی برا وقت تھا. جو سب سے برا وقت تھا وہ تھا کہ جس دن خان صاحب کو ریسٹ کیا گیا تھا. اس کے بعد جو سب سے زیادہ برا وقت ہے, جس کو میں ساری زندگی نہیں بھلا پاؤں گی, وہ جس دن مجھے ابڈکٹ کیا گیا تھا. اور جو اداروں نے جو ہے 9 گھنٹے جو ہم اداروں کی تحویل میں رہے تھے, وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی. کیونکہ ادارے میرا مان ہے تھے, میں بہت عزت کرتی تھی, میں بہت رسپیکٹ, میرے خیال میں میری آپ جتنی سپیچز سنیں گے, میری آپ جتنی میری آپ فیس بک پہ جا کے دیکھیں, آپ ٹویٹر پہ دیکھیں, جہاں بھی, میں نے ہمیشہ جو ہے نا وہ بہت زیادہ اپنی فوج کو ڈیفینڈ کیا ہے ہر جگہ پہ. لیکن یہ کہ اب بھی میری فوج میرا سر کا تاج ہے, مگر چند لوگ جو ہیں وہ جو جسے آپ کہتے ہیں نا کہ چند افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے یقین کریں ہمارا مان توڑ دیا ہے. تو وہ بڑا تکلیف دہ وقت تھا. اچھا موسیقی کا شوق رکھتی ہیں؟ بالکل اوبیسلی ہر میرے خیال میں ذی شعور اور زندہ انسان جو ہے وہ ڈیفینیٹلی میوزک کو پسند کوئی کرتا اپنا ہے. پسندیدہ گانا جو 2 لائن جس کی تھوڑی سی گنگنا گنگنا نہیں سکتی میں, وہ کر سکتی ہوں, نہیں, میں obviously بتا لوگ سکتی ہوں. وہ آج اس انٹرویو کا اسپیشل مقصد وہی ہے نہیں کہ وہ ڈیفینیٹلی, چیز جو آپ کی میں لوگوں نے ہاں نہیں دیکھی, وہ آج لوگوں کو دیکھ رہے نہیں ہیں. گنگناتی تو میں ویسے بھی نہیں ہوں, لیکن یہ کہ مجھے بہت پسند ہے, ایک جو ہے وہ ہے کہ دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی, دل میں ایک لہر سی اٹھی ہے ابھی, کوئی تازہ ہوا چلی ہے ابھی,